ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا وشفيعنا وإمامنا محمدا المهدي الموعود خليفة الله الودود أمر الله مراد الله صلوات الله عليهم التسليم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم اما بعد محترم مرشدی و مولائی الحاج وزائر فرح مبارک حضرت سید ابو القاسم تسخیر حیدرآبادی مدظ اللہ العالی اہل ہستیڑا و دیگر مفکران ملت معزز سامعین اکرام پس پردہ تشریف فرما خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے، یہ اسی کی عنایت ہے کہ الحمدللہ آج ہم دنیا کی سب سے بہترین محفل میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم اس بزم کو سجا سکیں، اس محفل میں بیٹھ سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے حبیب کی اور اس کے خلیفۃ اللہ کی باتوں کو سن سکے اور سنا سکے۔ میں تمام اراکین مہدویہ سے جو اس کمیٹی کے اندر شمار کیے گئے ہیں ان تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ تمام کے تمام جتنے بھی بچوں نے تقاریر کیے ہیں یا جتنے بھی بچوں نے سوال و جواب کو پیش کیا ہے یا جتنے بھی لڑکیوں نے نعت خوانی کی ہے، تقاریر کی ہے، اپنی اپنی جو بھی ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا ہے، الحمدللہ ان تمام کو میں جیسے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پیر و مرشد کے طفیل اور اللہ اس کے رسول اور اس کے مہدی خلیفۃ اللہ کے طفیل ان تمام کے تقدیروں کو اللہ تعالیٰ سنوار دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین و دنیا میں کامیاب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں پر نور محمدی نور مہدی پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی میں کامیاب کرے، اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور دین مہدی کا کام کرے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ رحمت للعالمین کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے رب العالمین کو سمجھنا ہوگا، جیسا کہ ام الکتاب میں سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جو عالموں کو پالنے والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رب العالمین کہا، اور وہاں اللہ کے رسول اپنے محبوب کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا۔
دونوں طرف عالمین ضرور ہے، ایک طرف ربوبیت کے ساتھ ہے تو ایک طرف رحمت کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت کو اپنے لیے چنا اور رحمت کو، جو کہ اس کی خود کی ایک صفت ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے محبوب کو عطا کیا۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کے معنی آتے ہیں جس کا دل میں رحم ہو، جس کا دل نرم ہو، جس کے اندر عفو یعنی معاف کرنے کی طاقت ہو، جس کے اندر صبر ہو، مظالم اور مصائب کو صبر کرنے کی طاقت ہو۔ یہ تمام چیزیں جس کے اندر آتی ہیں، صبر، شکر، عفو، ان تمام چیزوں کو جمع کر رحم بنتا ہے، رحمت بنتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود۔ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ ان ساری چیزوں کے اوپر معمول، آپ نے اپنی زندگی کو انہی چیزوں کے ذریعے سے ادا کیا، نہ صرف ادا کیا بلکہ کر کے بتلایا تاکہ ہم عمل کر سکیں۔ رحمت یعنی نرم دلی، رحم، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک زبردست ہستی کو ہمارے بیچ میں رکھا ہے جس کو ہم ماں کہتے ہیں۔ ماں ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جس کے اندر رحمت پائی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے اندر رحمت بھی دی ہے اور ربوبیت بھی دی ہے، یعنی اگر ماں کا کوئی بچہ ہو تو وہ اس کو اسی وقت پالے گی جب اس کے اندر اس بچے کے اوپر رحمت ہو، رحم دلی ہو، اس سے محبت ہو، تبھی وہ اس کو پالے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ماں کے اندر دیے ہیں، ربوبیت بھی دی ہے، رحمت بھی دی ہے، تبھی جا کر اپنے بچوں کو پالتی ہے۔ لیکن اولاد بھی ویسی ہونی چاہیے۔ حاضرین محترم، ایک واقعہ پیش کرتا چلوں کہ ایک بوڑھی ماں تھی اور اس کا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ ماں نے چاہا کہ بیٹا میرا اس لائق ہو گیا ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے، اور پھر ماں نے ایک لڑکی کو تلاش کیا، اس لڑکی سے اپنے لڑکے کا، اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا، لیکن لڑکا فرما بردار نہیں تھا، نالائق تھا، ماں کی بے حرمتی کرتا تھا، اور جب اس کی شادی ہو گئی، جب بیوی آ گئی تو بیوی نے کہا کہ مجھے تو پتا چلا تھا کہ تمہارا کوئی نہیں، لیکن یہ بڑھیا تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ تو اس کے بعد شوہر جو بیوی کا فریفتہ ہو گیا تھا، بیوی کا دیوانہ مجنون بن گیا تھا، بیوی کے بولنے پر کہنے لگا کہ بتا تو کہ اب میں اس بڑھیا کا کیا کروں؟ تو بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر سے اس کو پہلے نکال دو۔ وہ ماں جس نے اپنا خون پلا پلا کر اپنی اولاد کو پالا ہے، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا ہے، اور اولاد ایسی نکلتی ہے کہ اپنے ماں کو اپنے گھر سے نکال دو۔ بیوی کے کہنے پر اس نے اپنی ماں کو اپنے ایک دوسرے مکان میں لے جا کر تنہا چھوڑ دیا، اکیلے رہنے دیا۔ ماں بوڑھی اس لائق نہیں کہ اپنا کھانا پینا کر سکے، لیکن اس کو اسی حالت میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ کچھ دن اور گزرے، بیوی کو ماں کی زندگی بھی پسند نہیں آئی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنی ماں کے گھر جاتے ہو اور اس کو نت نئے کھانے کھلاتے ہو، اس کی پرورش کر رہے ہو، اس کی نگرانی کر رہے ہو، اس کی حفاظت کر رہے ہو۔ تو بیٹے نے کہا کبھی کبھار جاتا ہوں۔ تو پھر بیوی نے کہا نہیں، مجھ کو اس کی زندگی پسند نہیں آ رہی ہے، اب تم اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اگر تم واقعی مجھ سے محبت اور عشق کرتے ہو تو ایک میرے لیے کام کر دو کہ میں تم کو یہ خنجر دیتی ہوں اور جاؤ اور اپنی ماں کو قتل کر ڈالو۔ وہ بیوی کا دیوانہ، وہ نالائق
فوراً خنجر لے لیتا ہے اور کہتا ہے اگر تو اس سے راضی ہے تو میں اس کام کے اوپر کار بند ہو جاتا ہوں، یہ کام کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے باہر نکلتا ہی ہے، اتنے میں بیوی کہتی ہے کہ ذرا رک جا، ابھی مجھے اطمینان نہیں ہوا، تو قتل کرنے جاتا تو ہے لیکن اس کا ثبوت بھی لے کر آ، قتل کرنے کے بعد اس خنجر سے اپنی ماں کا دل میرے لیے نکال کے لے کر آ۔ بیٹا نالائق اس بات کے اوپر بھی راضی ہو جاتا ہے اور پھر وہ خنجر لیے ہوئے ماں کے گھر پہنچتا ہے۔ بوڑھی ماں سو رہی ہوتی ہے اور وہ خنجر اس کے سینے میں پرو دیتا ہے۔ بوڑھی ماں سو رہی تھی اور ہمیشہ کے لیے سو جاتی ہے۔ جب ماں کے سینے سے اس نے دل نکال کر اپنی بیوی اپنی معشوقہ کے لیے لے جا رہا تھا، ایسے میں اس کو ٹھوکر لگی، منہ کے بل گرا، منہ پر زخم آ گئے، تو اتنے میں اس دل سے آواز نکلی کہ بیٹا تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ وہ ماں کا دل، وہ رحم کہ مر بھی گئی ہے لیکن اس کے اوپر ابھی بھی اولاد کی محبت طاری ہے، اس کے دل میں اولاد کی محبت جاری ہے۔ اس دل سے آواز آئی کہ بیٹا تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ بیٹا تجھے کوئی مار تو نہیں لگی؟ تو جب اس نے یہ منظر دیکھا، بیٹے نے جب دیکھا کہ ماں جس کو میں نے قتل کر دیا ہے، قتل کر کے کافی دیر کافی مدت ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی اس کے دل میں یہ جان ہے اور وہ جان میرے لیے باقی ہے، میں کتنا نالائق اور بدبخت ہوں کہ میں نے اپنی ماں کو مار ڈالا، میں نے اپنی ایسی ماں کو مار ڈالا جو مرنے کے بعد بھی اس کا دل میرے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس کے بعد افسوس کرتے ہوئے وہ روتا ہوا وہیں بیٹھ گیا۔ الغرض رحمت اس کو کہتے ہیں، رحم یعنی نرم دل جو ہوتا ہے وہ کسی ماں کو دیکھو تو پتا چلتا ہے۔ اسی طریقے سے رب العالمین اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں کی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اندازہ لگائیے ایک ماں کی اپنے بیٹے سے اپنی اولاد سے ایسی محبت ہوتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ جو 70 ماؤں کی محبت کرتا ہے وہ کتنا اپنے بندے کو نہیں چاہتا ہوگا۔ وہ چاہت ہی تھی کہ اس نے اپنی رحمت کو اپنے حبیب کو دی۔ یہ اسی کا جو سو کرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو ایسے ہی نہیں آئے، رحمت بن کر آئے، اور ایک عالم کے لیے نہیں سارے کے سارے عالموں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی رحم ہے جو 70 ماؤں سے جو زیادہ محبت کرتا ہے، یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اس نے رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک عالم کے لیے، زمین و آسمان کے لیے، چرند پرند تمام جتنے بھی دنیا کے اندر یا تمام عالموں میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے رحمت، انسانوں میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، سبھی کے لیے رحمت بنائے گئے۔ یہ رحمت عامہ ہر ایک کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمت عامہ سبھی کے لیے ہے، مسلمانوں اور مومنوں کے لیے بھی رحمت، کافر اور مشرکین کے لیے بھی رحمت، تو یہ کیسے ہو سکتا؟ کافروں کے اوپر حضور کا رحم کیسے؟ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ بارش جب برستی ہے وہ یہ دیکھ کر نہیں برستی کہ میں مسلمان پہ برسوں یا کافر پہ برسوں۔ سورج جب اپنی کرنوں سے دھوپ دیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں ایک مسلمان کو اپنی کرنیں پہنچاؤں، ایک کافر کو نہیں پہنچاؤں۔ اسی طریقے سے رحمت للعالمین کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، یہ وہ رحمت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ رحمت ضرور مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، لیکن دنیا میں صرف کافروں کی حد تک ہے، آخرت میں کافروں کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں مومنین کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن میں کافروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، صرف دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا سجن المومنین و جنت الکافر، دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کی جنت۔ یہ جنت انہی کی ہے، ہمارے لیے یہ جنت نہیں، ہمارے لیے قید خانہ ہے، اور ہماری جنت
وہ جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رسول اس کا خلیفہ طے کرے گا۔ یہ لوگ جو جنت کے لیے مرتے ہیں، مہدوی جنت کے لیے نہیں مرتا، جنت مہدویوں کے لیے مرتی ہے۔ حضرت محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، حضور نے فرمایا کہ حور جو جنت کی پری ہے، جنت کی عورت ہے، اس سے پوچھا گیا کہ بتا تیرے پیشانی کے اوپر یہ کالا داغ کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا کہ تیرے پیر پر انگوٹھے پر یہ کالا نشان کیسا ہے۔ تو حور نے کہا کہ وہ لوگ جو میرے لیے جنت کے لیے حوروں کے لیے عبادت کرتے ہیں، میں ان کو اپنے پاؤں سے ٹھوکریں مارتی تھی، اور وہ لوگ جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے میں ان کو سجدے کرتی تھی، اور یہ جنت انہی کے لیے ہے جو جنت کے طالب نہیں ہے، جو اللہ کے طالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اپنا عمل، اپنی سیرت یہی جو ہمارے لیے پیش کی ہے کہ ہم اللہ کے طالب بنے، دنیا اور جنت اور دوزخ کے نہیں۔ دوزخ سے ڈرنا، جنت سے محبت کرنا یہ مہدوی کی شان نہیں ہے۔ مہدوی ڈرتا ہے تو خدا کی ناراضگی سے، مہدوی محبت کرتا ہے تو صرف خدا سے۔ بے شک۔ بہرحال اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے دنیا میں رحمت اور مومین کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں عالموں میں رحمت ہے۔ ایک مرتبہ کافر ابو جہل اور دیگر مشرکین نے کہا اگر اے اللہ کے رسول ہم تم پر ایمان نہیں لاتے، تمہاری بے ادبی کرتے ہیں، تمہارے دین کو بھلا برا بولتے ہیں، تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برسائے جاتے؟ تو اسی وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے اللہ کے رسول ہم ان پر عذاب کیسے نازل کر سکتے ہیں جبکہ ان کے درمیان تم خود موجود ہو؟ آپ رحمت للعالمین رحمت بن کر جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ آپ جہاں کہیں جاتے ہیں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا عذاب یا دیگر کوئی وہاں پر عذاب نہیں آ سکتا۔ حاضرین محترم، حضرت نوح علیہ السلام جن کی عمر 950 سال ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام جن کی عمر 950 سال ہوئی، اور جب 950 سال کی عمر میں جب آپ پہنچے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ اور رہنا چاہتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑی سی حویلی کے سامنے کے دروازے سے میں گیا اور ابھی پچھلے دروازے سے نکل رہا ہوں۔ کیا بات! 950 سال آپ نے زندگی گزاری، لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے ایک دروازے سے اندر آیا اور ایک دروازے سے باہر نکل رہا ہوں، ابھی کچھ جیا ہی نہیں، زندگی کیا ہے ابھی پتہ ہی نہیں۔ ہم کو اس بات سے سبق لینا ہے کہ 950 سال کی زندگی گزارنے والے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کب آئے اور کب گئے، ہم جو ہماری چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اتنی چھوٹی عمریں ہونے کے باوجود ہم بھی جو ہے سو یہی سوچتے ہیں کہ آج آتے ہیں کل جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے بہترین چیز ہمارے اعمال نامہ ہے۔ سوچنا چاہیے زندگی چاہے کتنی بھی بڑی ہو جائے لیکن کام آنے والا ہمارا عمل ہے۔ آج تھوڑی سی ہے، کل اور تھوڑی باقی رہے گی، پل کی خبر نہیں رہتی۔ آج جتنی بھی عمر گزارے آئندہ بھی وہ عمر نکل جائے گی، معلوم نہیں ہوگا۔ الغرض حضرت نوح علیہ السلام اتنی عمر گزارے، اتنی عمر ہونے تک آپ نے اپنی قوم کے لیے کام کیا، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے ان کو دین کا راستہ بتلایا، اللہ کا راستہ بتلایا۔ 950 سال تک ان کو سمجھاتے رہے لیکن قوم نہیں مانی، انکار کرتی گئی، بے ادبی کرتی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کو ستایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
کے دین کو پائمال کیا گیا۔ بالآخر 950 سال گزارنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا خدا یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، ان پر عذاب نازل کر دے، ان کو دریا میں غرق کر دے، ان کا نام و نشان مٹا دے۔ اتنی عمر گزارنے کے بعد بھی، اتنی خدمت کرنے کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کر دی۔ اور ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جنگ احد میں، میدان جنگ میں آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں، مشرکین کفار آپ کو پتھر مار رہے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، رخسار مبارک سے خون بہ رہا ہے، کھڈے میں گرا دیے گئے۔ ایسے عالم میں مسلمانوں نے، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فریاد کی کہ یا رسول اللہ پچھلی امتوں کی طرح آپ ان کافروں کے لیے بد دعا کر دیجئے، ان کے اوپر عذاب نازل کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی امت کے لیے بد دعا کی، ان پر عذاب نازل کیا، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ان کو معاف کر دے، یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ابعث اللہ رسولک برحمت لا بلعنت، کہ تمہارے رسول کو اللہ نے رحمت کے ساتھ بھیجا ہے، لعنت کے ساتھ نہیں بھیجا۔ یہ جہاں جاتا ہے وہاں رحمت برستی ہے، نعوذ باللہ لعنت کا ذرہ بھی وہاں پر نہیں آتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ عزیزان محترم، وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ ایسے ہی میدان جنگ میں ایک مرتبہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے خون بہ رہا ہے، پاؤں پورے زخمی ہیں، اور ایسے وقت میں اگر کسی کو پتا چلے کہ کوئی آدمی سر سے جس کے خون بہ رہا ہے، پاؤں سے خون بہ رہا ہے، زخموں سے چور چور ہے، اس وقت کیا کریں گے؟ سب سے پہلے طبیب کو، حکیم کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی ہاسپٹل کو پتہ کریں گے اور وہاں اس کو لے جائیں گے۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، یہ کہیں اور ان کو نہیں لے جاتے ہیں، ان کو ویسی ہی حالت میں خون میں نہا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا لیتے ہیں، حضور کے سامنے لٹا دیتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ دیکھیے کہ اپنے لعاب دہن سے، اپنے تھوک مبارک سے ان کے سر کے اوپر ملا اور ان کے پیروں پر ملا، اور جو سو ان کے سارے زخم اچھے ہو۔ یہ حضور کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جو بن کر آئے ہیں، یہ ان کی رحمتوں کے جو سو نظارے ہیں جو ہمارے سامنے بزرگوں نے پیش کیے۔ حضرت محترم، ایسا ہی ایک اور واقعہ ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حویلی پر سے گر جاتے ہیں، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، ان کو بھی کسی نے ہسپتال نہیں لے گئے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسو ان کی طرف توجہ کی اور وہاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک ان کے پاؤں پر پھیرا اور ان کے پیر اچھے ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے تو لیے رحمت ہے ہی، جانوروں کے لیے بھی آپ جو ہے سو رحمت ہے۔ ایک مرتبہ ایک جنگل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور آپ کو کوئی پکار رہا تھا، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، یا رسول اللہ میں پریشان ہوں میری مدد کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سنتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جب نزدیک پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہرنی کو دیکھا جو جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو مجھ سے کیا مدد چاہتی ہے، تو میری رحمت کا کون سا رنگ دیکھنا چاہتی ہے، روپ دیکھنا چاہتی ہے؟ تو ہرنی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ دیر کی مہلت کے لیے یہاں سے جو سو آزاد کر دے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں ان کا پیٹ بھر کر واپس یہاں آ جاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے جس شکاری نے پھانسا ہے کیا تو اس کو دھوکہ دے گی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، میں آپ کے واسطے
کا پیٹ بھر کر دودھ پلا کر آ جاؤں گا۔ جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر اعتماد کرتے ہیں، اور ہم انسان ایسے ہیں کہ ہمارے رسول پہ ہم کو اعتماد نہیں، ان کے دین پر ہم کو اعتماد نہیں، ان کے طور طریقے پہ ہم کو اعتماد نہیں۔ حضور کو تو اعتماد تھا، اتنی محبت انسانوں سے تھی کہ جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور اسی وقت سجدہ ریز ہو گئے اور سجدے میں کیا کیا؟ امت کی مغفرت کے لیے دعا کی، یا اللہ میری امت کو تو بخش دے، ابھی امت سے ملاقات نہیں کی، امت کیسی ہے کیا ہے پتہ نہیں، لیکن اسی وقت امت کے لیے مغفرت کی دعا کیے۔ کیوں؟ جب سے نور بنے ہوئے تھے تب سے آپ نے دنیا کے سارے منظروں کو دیکھا، تمام انبیاء کی امتوں کو دیکھا، ان کا حشر دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ پیدا ہوتی ہی اپنی امت کا ان کو خیال آیا۔ اتنا ہی نہیں، مرنے تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا اس سے پہلے تک بھی آپ نے امتی امتی کیا، راتوں میں تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر امت کی مغفرت کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے۔ ویسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی رحمت ایسی ہے تو یہ جانور کیوں نہ جو ان پر اعتماد کرے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہرنی جاتی ہے، کچھ دیر کے بعد بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ کر جال میں بیٹھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بڑھتے، وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ جب شکاری اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے آ جاتا ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ہرنی کو تو چھوڑ دے، اس پر رحم کر۔ پھر حضور نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف سننے سنانے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے ہے کہ زمین میں جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ان پر رحم کرنا چاہیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت آپ کے سامنے بیان تو نہیں کر سکتا، کچھ گوشوں کو رکھنے کی کوشش کیا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، آپ کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاں میں اور آخرت میں ہم کو کامیاب کرے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے، دونوں جہاں میں رسوائیوں کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک بھی ہماری نسلیں دنیا میں پیدا ہوتی رہے ان کو مہدوی بنا کر جلائے، مہدوی بنا کر مارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔